میں جاتے ہیں ان کی فزیکل فٹنس ختم ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک بہت اہم انیشیٹو جو ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 25 ارب سے، وہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کا ہے. کہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ 2 کروڑ ہیں، 2.25 کروڑ ہیں، لیکن کوئی نیشنل لیول پہ اس کے لیے انیشیٹو نہیں لیا گیا. تو ہم نے اس سال ایک 25 ارب کی کاسٹ سے آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے انیشیٹو شروع کیا ہے، جس کا 80% جو فوکس ہے وہ پری اسکول ایجوکیشن پہ ہوگا. کہ ہمارے ملک میں پری اسکول ایجوکیشن جو ہے یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی انرولمنٹ بھی کم ہے اور ان کو ہم ریٹین بھی نہیں کر سکتے. تو صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے تعلیم کے نظام میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ایک مستقل بنیاد ایجوکیشن سسٹم اور اس کی ویلیو چین کا بنانے کے لیے یہ 25 ارب کا انیشیٹو شروع کر رہے ہیں. اور اس سے امید ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو ایک ہماری بچوں کی تعلیم سے باہر ان کی تعداد ہے اسکولوں سے باہر، اس میں نمایاں کمی ہوگی اور ان کو ہم بہتر مستقبل کا شہری بنا سکیں گے. اسی طرح 40 ارب روپے کی لاگت سے جو پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم نے UNDP کے اشتراک سے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ایک سروے کرایا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا، اس وقت پچھلے حکومت میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے پورسٹ ڈسٹرکٹس کون سے ہیں. تو ان 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس میں، جن میں سے 11 کا تعلق بلوچستان میں ہے، غالباً 5 یا 4 سندھ میں ہے، 3 KP میں اور 1 پنجاب میں ہے. تو ان ڈسٹرکٹس کے اندر ہم سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے ایک سٹڈیز کے ذریعے ہم نے سٹڈیز کی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کی وجہ دیکھی ہے کہ کیوں وہ پسماندہ ہے، کیا گیپس ہیں، اور اس کے اندر ایک انٹرونشن کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں اس پروگرام کے ذریعے یہ ڈسٹرکٹس تیزی کے ساتھ ترقی میں آگے ہیں. اسی اسپرٹ میں جو آج کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہمارے بچوں کی جو استطاعت ہے، ہماری آبادی کی جو استطاعت ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت بڑے ایک کرائسس کا شکار ہیں کہ 40% سے زیادہ بچے سٹنٹنگ سے ہوتے ہیں متاثر. یعنی کہ جو فگرز اویلیبل ہیں اپنے اس قوم کے مستقبل کی، وہ سکور کارڈ ایسا خوفناک ہے کہ اس سے ہمارے مستقبل کے لیے بہت سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جسے کہا جاتا ہے اٹس این ایج آف نالج ریولوشن. اس نالج ریولوشن میں ہمیں کریٹیوٹی اور انوویشن کی ضرورت ہے. اس کا دار و مدار لوگوں کی کوگنیٹو سکلز کے اوپر ہے، اور کوگنیٹو سکلز کا پورا دار و مدار ہمارے بچوں کی نیوٹریشنل صحت کے اوپر ہے. اگر ان کی نیوٹریشنل صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ان کی جسمانی نشو و نما ہی نہیں، ان کی دماغی نشو و نما بھی متاثر ہوگی. اور وہ زندگی میں ایک مزدور کا کام، اور وہ بھی ایک لاغر مزدور کا کام تو کر سکیں گے، لیکن ایک تخلیقی انسان نہیں بن سکیں گے جس کی کہ مستقبل میں ضرورت ہے. ان کی ہمیشہ انوویشن، کریٹیوٹی کی صلاحیت کمپرومائزڈ ہوگی. لہٰذا یہ جو فگرز ہیں کہ ہمارے بچے 80% کیلشیم اور زنک اور آئرن کی کمی کا شکار ہیں، 60% وائٹامن C کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، 25% وائٹامن B، 64% انسفیشینٹ پروٹینز، تقریباً 75% فولیٹ ڈیفیشنسی، اور 30% آر گیٹنگ ایکسیسو فیٹ. اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہمارے بچوں کا مستقبل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرے کا الارم ہے اگر ہم نے ان کی اس غذائیت کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. اور اسی لیے اسی سوچ کے تحت ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، پاکستان نیوٹریشن انیشیٹو کو وزارت منصوبہ بندی کے تحت، تاکہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ٹھوس بنیادوں پر، جیسے ابھی ٹھیک کہا گیا کہ اس مسئلے کو ہم نے ریکگنائز تو بڑی دیر سے کیا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں. مسئلہ صرف نیوٹریشن کا نہیں ہے، مسئلہ ہر سوشل سیکٹر کا یہی مسئلہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا تھا 90s میں، اس وقت اگرچہ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر اور وفاق نے یہ کہ اس پروگرام کا ایک ضرور پہلو یہ تھا کہ اس نے
بائنڈنگ کیا تھا کہ خاص تناسب سے سوشل سیکٹرز کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے، لیکن اس کی مینجمنٹ میں اور اس کے نتائج میں تب بھی مسائل تھے. اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سوشل پروگرامز میں آفیسرز کا ٹرن اوور اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک بیوروکریٹ کے لیے ڈی سی لگنا ضلع میں پریفریبل ہے بجائے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ یا سیکریٹریٹ میں کسی پروگرام کے اوپر نوکری کرے. اگر تو اس پروگرام کے اندر ڈونرز کی طرف سے اچھی گاڑیاں ہیں اور اچھی تنخواہ ہے پھر تو وہ اس کو انجوائے کرے گا، لیکن پھر بھی اگر اسے کمشنر کی جاب آفر ہوگی تو فوراً بھاگ کے ادھر چلا جائے گا. لہٰذا اس قسم کے جو سوشل سیکٹر پروگرامز ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں انہیں بیوروکریٹک چنگل سے آزاد کرنا پڑے گا، اور ان کی سربراہی اور اس کی مینجمنٹ پروفیشنلز کو، جن کے پاس کم از کم 5 سال کے کانٹریکٹس ہوں، جو سٹیبلٹی لائیں ان پروگرامز کی مینجمنٹ کے اندر، اس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 6 مہینے سال کے ٹینیور سے ایسے پروگرامز کے لیے لوگ آئیں گے تو آپ دنیا کا سارا سرمایہ لے آئیں تو وہ لوگوں کے اپنے اس چھوٹے مفاد کے تحت ختم ہو جائے گا اور اس کے نتائج نہیں نکل سکیں گے اور بات لمبی ہو جائے گی. میں اکثر سناتا ہوں، جو ہمارے لیے بڑا ایک المیہ ہے کہ ایک وہ ملک جس نے اس کام کو حاصل کر لیا کہ جس میں ساری دنیا ہماری مخالف تھی، ساری دنیا ہمارا راستہ روک رہی تھی کہ ہم ایٹمی طاقت نہ بنیں، اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا. وہ شعبے کہ جس میں ساری دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنی صحت ٹھیک کر لو، آپ اپنے بچے پڑھا لو، آپ اپنی غذائیت ٹھیک کر لو، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. سب بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، کہتے ہیں جی ہم آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہم کچھ نہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو کیا وجہ ہے؟ میرے پاس یہاں پر اسی دفتر میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر قدیر خان اور ڈاکٹر وہ جو اشفاق احمد آئے جو اٹامک انرجی کے تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی ہم نے وہ کام کر دیا کہ جو آج تک ہم جس میں دنیا ہمیں روکتی رہی، کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے. تو دوسرے شعبے جس میں ہم سب سے مدد بھی لے سکتے ہیں وہاں نتائج نہیں نکلتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے 5-6 باتیں مجھے کہیں کہ ہماری کامیابی کے یہ 5-6 فیکٹرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوز آر یونیورسل پرنسپلز کہ انہیں آپ اگر کہیں بھی اپنائیں تو نتائج نکل سکتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں چیئرمین سے لے کے ایک خاک روب تک سینس آف پرپس سے ڈریون تھا. سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک بڑا قومی مشن میں کام کر رہے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھتا تھا اور سب الائن تھے وتھ ون پرپس. سو بڑی ضروری ہے کہ سامنے آپ کی پوری آرگنائزیشن میں ایک سینس آف پرپس ہو اور ایوری ون از الائنڈ وتھ دیٹ گول. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی چیئرمین نے 6 سے 8 سال سے کم ٹینیور نہیں کیا، اور اگر ہمارے چیئرمین، اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے چیئرمین آپ کے وزیر اعظموں کی طرح تبدیل ہو رہے ہوتے تو ہم بم نہ بناتے بلکہ پھل جھڑیاں بناتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی اینڈ لیڈرشپ از کریٹیکل. تو وہ انہوں نے دوسری بات کی. تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم نے حت الوسع میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن بنائی. ریکروٹمنٹ، پوسٹنگ، پروموشن، ٹرانسفر میں کبھی سفارش کو داخل نہیں ہونے دیا. تو اگر ایک آرگنائزیشن جو سفارش کے بغیر میرٹ پہ چلے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ ہم نے مشینوں سے بم نہیں بنایا، ہم نے انسانوں سے بم بنایا. ہیومن ریسورس از دا موسٹ ویلیوبل ایسٹ آف اینی آرگنائزیشن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ہی سب سے ناکارہ ایسٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا. پانچویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں اگر ریاست نے ایک مشن دیا تو اس کے لیے وسائل بھی دیے. یہ نہیں کہ ہم فائلیں پکڑ کے سیکریٹریٹ کے چکر لگاتے تھے کہ جناب ہماری ریلیز کب جاری ہوگی، ہمیں پیسے کب ملیں گے. تو وی ہیڈ دا ریسورسز، ہمیں دیے گئے اور ہم نے اپنا کام کیا. اور چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ اگر ہمیں وسائل دیے تو ہمیں فنکشنل اٹانومی بھی دی. ہمارے کام میں روزانہ کوئی لات نہیں اڑاتا تھا، سیکشن افسر آ کے روز ہمیں کوئی آڈٹ پیرا بنا کے پھیرے نہیں لگواتا تھا. ایک ریلیٹیولی وی ہیڈ فریڈم آف ورک ٹو ڈو آر ورک.
اب یہ 6 وہ رہنما اصول ہیں کہ جو آپ کسی بھی شعبے میں لاگو کریں تو نتائج نکل آئیں گے، لیکن اگر یہ 6 نہیں ہوں گے تو آپ کہیں بھی نتائج نہیں لے سکتے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سوشل سیکٹر کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ ہماری انتظامی مشین کے اندر یہ لاوارث ہے، کوئی افسر اس کی اونرشپ نہیں لیتا، اور وہ ٹیمپریریلی آتے ہیں کچھ 4. اب پنجاب کے اندر پچھلے دور میں آپ دیکھ لیجئے 13 سیکٹری تبدیل ہوئے ایک سال میں. اب جہاں پہ ایک سیکٹری کا ٹینیور ہی 2 مہینے کا ہوگا، وہ کیا کرے گا تعلیم میں، کیا کرے گا صحت میں؟ تو لہٰذا یہ وہ چند ایک سٹرکچرل چیزیں ہیں کہ آج ہم گورننس فورم بھی کر رہے ہیں 2 دنوں سے، اسی لیے کہ اپنے ملک کے گورننس کے ایشوز کو سلجھائیں اور دیکھیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب تک استحکام نہیں ہوگا، تسلسل نہیں ہوگا پالیسیز کا، کوئی چیز کام نہیں کرے گی. ایز اے نیشن اب وقت آ گیا کہ ہم جاگ جائیں. یہ جو ہم T20 کھیلتے ہیں اور مرچ مسالے میں ہر وقت سینسیشنلزم میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں، میرا خیال ہے کہ اب اس کا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ہم بالکل برنک کے اوپر کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایز اے نیشن ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر، میچور ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امن، استحکام اور تسلسل، یہ 3 چیزیں پری ریکوزٹس ہیں ترقی کے لیے. جس جگہ امن نہیں ہوگا، جس جگہ استحکام نہیں ہوگا، جس جگہ تسلسل نہیں ہوگا پالیسیز کا، ترقی وہاں سے کوچ کر جائے گی، وہاں ترقی کا پرندہ نہیں بیٹھے گا. تو ان چیزوں پر اگر ہم کوشش کریں، اب یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، پہلے بھی پروگرام شروع ہوئے ہیں، پیسے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن نتائج نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ اس وجہ سے نہیں نکلتے کیونکہ اس کے لیے جو گورننس چاہیے، جو ایک اس کی اونرشپ چاہیے، وہ نظام میں نہیں ہوتی. اور لہٰذا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہے، ان پٹس پہ ہم فوکس رکھتے ہیں، لیکن جو آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم ہے وہ ہمارے کسی اس خانے میں نہیں آتے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ملک کے لیے اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے 75 سال کی غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ کے لیے ایک بہت سنجیدہ ہو کر سب مل کر کولیبریٹ کریں. اور یہ پروگرام جو نیوٹریشن کا ہے، یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کوئی قطرے پلا دیں یا بچوں کو خوراک اچھی کھلا دیں، کوئی فورٹیفیکیشن کر دیں. اگر ہم خوراک سے ملاوٹ نہیں ختم کر سکتے، اگر ہم ناقص اور ناکارہ خوراک دے رہے ہیں، اگر ہم پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے، اگر ہم سینیٹیشن ٹھیک فراہم نہیں کر رہے، اگر جو کنٹامنیٹڈ واٹر کی وجہ سے ڈائریا ہو رہا ہے، تو آپ کا سارا نیوٹریشن دھل گیا، وہ پھر ادھر میل نیوٹریشن میں آ گئے. تو اس لیے ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی سیکٹورل، ہولسٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے، جس میں ہماری تمام ہول آف گورنمنٹ نہیں بلکہ ہول آف سوسائٹی، کمیونٹیز کو بھی شریک کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی لک فارورڈ کہ جو ہمارے صوبے ہیں، چونکہ اب یہ تمام جو موسٹلی شعبے ہیں یہ ڈیوالوڈ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ایک رسپانسبل فیڈرل گورنمنٹ ہوتے ہوئے ان شعبوں میں وسائل ڈال رہی ہے تاکہ ہم صوبوں کو سپلیمنٹ کریں. یہ کام صوبوں کے کرنے کا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا قومی چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہمیں صوبوں کے ساتھ مل کر انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک نیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ پازیٹیولی سینرجائز ہوں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ دس میٹنگ ول ایکچولی become a coalition of all those stakeholders who are genuinely concerned about this issue. And we really look forward to your cooperation. Particularly I would like to appreciate the support of our international development partners who have been very consistent. And as you all know, that after the last year's floods, the challenge of malnutrition is no longer malnutrition, but it has become a challenge of hyper malnutrition. The challenge of poverty has become a challenge of hyper poverty for us in the areas which were hit by flood last year, because last year's flood actually hit poorest of the poor areas of Pakistan. So that was kind of a double crisis for us. The one that there was a calamity, but then calamity hit those people and those regions which were the poorest of the poor. So therefore we have a big challenge, and we really hope that if we work together and we can
collaborate and synergize our efforts, we should be able to make a dent. And I hope that, while we are coming to the end of our term, we have at least tried to set the direction. We have tried to put in place programs which are critical for Pakistan's future, and I sincerely hope that, after the elections, when there is a new government with 5 years mandate, they will wholeheartedly carry forward these initiatives, which are, as I said, very vital for country's future and the future of our people and the future of our next generation. So with these words, I thank you all for joining, and I assure you that, with whatever little time we have, we will try to put this program on the right track. But hopefully, when we come back after the elections, we'll carry forward this program with renewed vigor and with, renewed spirit and commitment. Thank you very much. Pakistan Zindabad. पाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की अहसन इकबाल फ्यूचर ई कॉमर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा भी नागुज़ीर है। हेपेटाइटिस और ज़ेबेटिस के